ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ آپ کے سوالات ہم انشاءاللہ ان کو لیں گے، اور آپ کے سوال جو ہیں وہ صرف اس کے اوپر ہونے چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھروں میں روحانی اور جسمانی جو بیماریاں ہیں اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ باذن اللہ جو علاج مختصر اور آسان علاج جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، اور ان تجربات کو، ان مریضوں کے معاملات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاء کاملہ عطا فرمائی، اور ان کے بھی احوال کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو شفاء کے معاملے میں ذرا کمزور ہیں اور شفاء کے حصول کے لیے ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیج کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں احباب کے ساتھ، اور ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یقیناً آپ کے سوال سے ملتا جلتا اگر کسی اور کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کو بھی اس کا جواب مل جائے گا۔ تو میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے سوالات لکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو یہاں پہ اس کا میں کوشش کروں گا کہ میں جتنا اللہ نے علم دیا ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں۔ اسد اجاز، سب سے پہلا کمنٹ آپ کا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کچھ آیات جو ہیں وہ مریض کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، مختلف اس کے ادوار اور مختلف اس کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یعنی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو علاج بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا جو ہے اس حوالے سے سب سے پہلا جو لوگ بہت زیادہ بیماری کا شکار ہیں، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، بہت زیادہ مصائب اور تکلیفوں کا شکار ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلی چیز میری جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی مریض کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس کی رشتہ داری کے حوالے سے اس سے سوال کریں کہ آپ کی رشتہ داری کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا کیسا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری جو رحم کے رشتے ہیں وہ ہم سے بہت دور ہیں، رحم کے رشتوں کے ساتھ ان کا سلام دعا نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی ہوتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ کے اوپر جادو کروائے، اور جادو کروا کے ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رحم کے رشتوں کو ملائے، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رحم کے رشتوں کو ملائے۔ اب رحم کے رشتے تو ہمارے دور دور تک جو ہے نا وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، اور ہم ان کے قریب ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ ان کے احوال کرنا، ان کی سلام دعا کرنا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہو گئیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے متعلق ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، تو ان کو سب سے پہلے اپنے رحم کے رشتوں کو آپس میں ملانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کمنٹ آیا ہے جی سید نصیر علی کا، نصیر علی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواب بشیر خان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کے لیے جو سلام کا جواب ہے وہ میں پہلے دے چکا ہوں۔ ایان ساغر لکھتے ہیں السلام علیکم، میرے ابو ہیں بہت بے چین رہتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی، تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ پتہ کریں کہ اگر ان کا عقیقہ ہوا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہوا تو ان کا سب سے پہلے آپ عقیقہ کریں۔ عقیقہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی بہت ساری جو بے چینی کی کیفیت ہے وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر ان کو اس کے باوجود بھی بے چینی کی اضطرابی کیفیت ان کی رہتی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سورۃ الرحمن، سورۃ القمر اور سورۃ المعارج، سورۃ الرحمن، سورۃ القمر اور سورۃ المعارج، یہ 3 صورتیں پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلا بھی سکتے ہیں، اور یہی 3 صورتیں آپ ان کو سنا بھی سکتے ہیں، سورۃ الرحمن، سورۃ القمر اور سورۃ المعارج۔ عامر خان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پریشان ہیں پلیز،
میرے لیے کچھ بتائیں، میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، مہربانی ہوگی۔ سید نصیر علی بھائی، آپ کے ساتھ کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے نہیں پتہ چلتا جب تک ہم آپ کو رقیہ آپ سن نہ لیں، قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ سن نہ لیں، اور اپنی کیفیات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر نہ کر لیں۔ عبدالقدیر چیمہ صاحب وعلیکم السلام۔ ایان ساغر کہتے ہیں جی ہر وقت ایسا سوچتے ہیں جیسے کچھ ہو جائے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے ان کو نکالے۔ اب جو میں یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں آیات الرزق، آیات الرزق جو ہیں وہ آپ ان کو نوٹ کر لیں، بڑے اچھے طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25، ٹھیک ہے جی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں اس کو۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء۔ لالا باسط حياك الله وبياكم فجزاكم الله خير، الله يحميكم، الله يعطيك العافية والصحة۔ اگر پیٹ میں جادو کے اثرات ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی میرے بھائی، آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ رقیۃ الشرعیہ سنیں، اور کسی بھی اپنے علاقے کے کسی بھی اچھے راقی کے پاس جا کے قرآن کریم کی تلاوت سنیں، انہیں کہیں کہ جی مجھے رقیہ سنائیں۔ رقیہ سننے کے بعد آپ سب سے پہلے، اگر آپ کو اس دوران کچھ آپ کو محسوس ہو تو پھر آپ کے لیے آسان جو حل ہے وہ یہ ہے کہ سنا مکی لیں، سونف اور اجوائن۔ سنا مکی 10 گرام، سونف 10 گرام، اجوائن 10 گرام، اس کو ابال لیں اچھے طریقے سے 1.5 لیٹر پانی میں، اور وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پیتے رہیں، اور اس کے بعد آیات الخروج الجن والسحر من الجسد، یہ والی جو آیات ہیں، ان آیات کو آپ اس قہوے کے اوپر یا اس پانی کے اوپر جو آپ نے بنایا ہے اس کے اوپر دم کر کے وہ پانی پئیں۔ ریڈ کریں فل میسج کائنڈلی۔ جی ایان ساغر، آپ مجھے ان باکس میں میسج کر دیں، آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ وہاں پہ بھیج دیتا ہوں۔ اسد اجاز، آپ نے دم کر کے پانی پینے کو کہا تھا، اس کا ذائقہ کڑوا تھا، کیا معاملہ ہے؟ امکان ہے اس چیز کا کہ سحر مشروب، سحر معقول جو ہے وہ پلایا گیا ہو۔ علی راشد بھائی حیاکم اللہ وبیاکم فجزاکم اللہ خیر، اللہ یحمیکم اللہ یعطیک العافیہ والصحہ والسلامہ۔ جی السلام علیکم۔ ثنا ریحان کہتے ہیں کہ طبیعت اکثر خراب رہتی ہے مجھ پر اور میرے بیٹی پر اچانک جنات کا حملہ ہوا تھا، بہت عرصہ پہلے علاج ہوا پر اچانک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ہم اہل توحید ہیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ برکتیں دے۔ آپ اس کے لیے یہ کریں، سورۃ دخان، یہ جو علاج ہے یہ میں بتا رہا ہوں ثنا ریحان کے لیے، سورۃ دخان، سورۃ المعارج، سورۃ صافات، سورۃ دخان، سورۃ المعارج، سورۃ صافات، یہ تینوں صورتیں پانی پہ دم کر کے رکھیں، مستقل روٹین میں یہی پانی پئیں، اور اگر کیفیت خراب ہونے لگے تو آپ ہمیں ان باکس میں میسج کریں، آپ کو اس کے بعد یعنی آگے مزید آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ سید ناصر علی کہتے ہیں میرے ہر کام میں مجھے ناکامی ہوتی ہے۔ بھائی آپ عقیقہ کریں اپنا، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے فضل سے آپ کا یہ معاملہ اللہ کے فضل سے بہترین ہو جائے گا۔ عقیقہ کریں، اگر نہیں ہوا تو نہیں، اس کے باوجود بھی نہیں تو پھر آپ اپنے رشتہ داری کو ملائیں، رحم کے رشتوں کو ملائیں، آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ علی راشد بھائی انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو، آپ کی دعاؤں کو کسی دوسرے بھائی کے لیے حق میں اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، اور ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ رد نہیں کرے گا، اور ہماری دعاؤں کو آپ کے حق میں اور آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں اللہ قبول کرے گا۔ اسد اعجاز، خواب میں گائے بھینس اندھیرے سے ڈرنے کی دکھائی دیتے ہیں، درندے دکھائی دیتے ہیں، تو اسد اعجاز آپ یقیناً اس روحانی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والے معاملات کرے اور آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو
ولی افریدی انشاءاللہ آپ اپنا میسج اور اپنا مسئلہ سارا جو ہے وہ میسنجر پہ اپنا میسج اس پہ چھوڑ دیں. جیسے ہی مجھے وقت ملے گا باذن اللہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ، اور آپ کے جو علاج ہے اس پر آپ کو آگاہ کروں گا. علی راشد بھائی جزاک اللہ خیر. سراج کہتے ہیں کہ جی ویسے ٹھیک ٹھاک ہوں، کام کرنے لگوں تو کمر درد شروع ہو جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ممکن ہے واللہ اعلم نظر لگی ہو، امکان ہے، ابھی ایسا کچھ ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، امکان ہے کہ آپ کو نظر لگی ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ایک ریکویسٹ میں آپ سے یہاں پہ کرتا چلوں کہ 30 لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو 30 کے 30 اگر اس کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت سارے لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو جانے والی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. طیب، خواب میں کسی کی شادی دیکھنا، اس کی تعبیر بتا دیں پلیز. بھائی آج ہمارا تعبیر کا سیشن نہیں ہے، آج ہمارا سوالوں کے جواب کا سیشن ہے، تو پلیز جس دن یہ ہمارا سیشن ہوگا نا تعبیر کا، تو انشاءاللہ میں پھر اس کے مطابق آپ کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. اگر کسی کو جادو کھلایا گیا ہو تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن سنتے ہوئے اس کو ابکائی محسوس ہوتی ہے، یعنی الٹی محسوس کرنا، اور اسی طرح اگر جادو کھلایا گیا ہے تو اس کو موشن رہنا مستقل، یا کانسٹیپیشن، یا مستقل کانسٹیپیشن ہو یا مستقل اس کو لوز موشن ہو. اور تیسرے نمبر پہ اس کو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسیڈیٹی والی چیز، مثال کے طور پہ نارمل انسان جو ایسیڈیٹی والی چیز استعمال کر لیتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ یعنی وہ اس خوراک کو قبول کرنے کی صلاحیت نارملی ہر انسان میں ہوتی ہے. تو اگر کسی شخص کے اندر ایسی قوت مفقود ہو جائے، کم ہو جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کو سحر معقول ہے، اس کو کھلایا گیا ہے. میری اولاد نہیں ہے، 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو. سورۃ الشمس سمپل ہے، سورۃ الشمس 7 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں پانی کے اوپر، اور اس کے بعد آپ اس کا جو بہترین حل ہے کالی مرچ، اجوائن اور سونف. کالی مرچ، اجوائن اور سونف تینوں کو برابر مقدار میں لے کے اس کا وہ صفوف بنا کے رکھ لیں. اور اگر رمضان ہے تو رمضان میں یعنی سحری کے ٹائم، اور رمضان کے بعد تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس کو آپ استعمال کرتے جائیں. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اگر سحر جادو کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوگا تو اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا جی، آئی نیڈ ہیلپ. خالد کھوسا، آپ اپنا مسئلہ لکھ کے کمنٹ میں بھیج دیں، انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا جواب دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دل میں بہت غلط خیالات آتے ہیں. تو محمد اسحاق آپ کہتے ہیں فیملی کے بارے میں اور ڈرونے خواب بھی بہت آتے ہیں. سب سے پہلی چیز، آپ کا بھی عقیقہ جو ہے نا وہ نہیں ہوا. اگر عقیقہ نہیں ہوا تو اپنا عقیقہ کریں سب سے پہلے. اور دوسرے نمبر پہ اگر خیالات آتے ہیں، موت کے متعلق خیالات آتے ہیں، آپ کو خودکشی کے متعلق خیالات آتے ہیں، اسی طرح جو فحش خیالات ہیں وہ آتے ہیں، تو اپنی ساری کیفیت جو ہے وہ پلیز آپ ان باکس کر دیں، میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. میں نے خواب میں ناگ مارے 3. رضوان بشیر، اگر خواب میں آپ نے 3 ناگ مارے ہیں تو 3 دشمن اللہ آپ کے ہاتھوں سے ان کو مروائے گا انشاءاللہ. کیا نیو بورن کو جنات نظر آتے ہیں؟ بالکل نظر آتے ہیں. تو جو نیو بورن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو شیطان جو ہے وہ کچوکے کاٹتا ہے، ان کو آ کے چونٹیاں کاٹتا ہے، اور پھر آ کے ان کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے بچوں کو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتائی ہوئی دعا جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے ان بچوں کو دم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، شیخ اگر نظر کا علاج بتا دے تو بہتر ہوتا. سراج نظر کا علاج بڑا سمپل ہے، بہت آسان ہے. سورۃ ملک، سورۃ القلم، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 قل، یہ پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی سے نہائیں. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو خواب میں یعنی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کس کی نظر لگی، تو خواب میں رات کو سونے سے پہلے دعا کر کے سوئیں. اللہم ارینا مکان السحر، یا اللہ مجھے جادو کی جگہ دکھا. اللہم ارینا الشخص المعین، یعنی جس کی نظر لگی اللہ اس کی وہ شخص مجھے دکھا. اللہم ارینا الشخص الحاسد، یا اللہ الشخص الحاسد او شخص العائن، یا اللہ وہ شخص الحاسد جو ہے، جو حسد کرنے والا ہے، جو نظر لگانے والا ہے، جو جادو کرنے والا ہے یا جادو رکھا گیا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورۃ النصر 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ باذن اللہ کے فضل سے وہ شخص آپ کو نظر آئے تو اس سے بچیں انشاءاللہ. محمد اسحاق، اور میرے وائف کو نیند نہیں آتی
انہیں قرآن سنائیں، انشاءاللہ بڑی بہترین نیند آئے گی۔ رقیہ سنتے وقت میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو پھر ایسا معاملہ ہے کہ یہ جو سحر، یعنی سحر کا بھی ہے اور جنات کے مسلط ہونے کا بھی ہے۔ جنات آ جاتے ہیں آپ کے جسم کو، داخل ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بفرام ہے، السلام علیکم علی بھائی، جو عالم صاحب کسی کے نام پوچھ کر بتائیں ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، عامل، کیا صحیح ہے یا غلط؟ بالکل غلط ہے، اس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم، دورے پڑھتے ہیں بار بار، عامر چودھری دورے پڑھتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں، وہاں پہ آیات الظلم کے نام سے جو ہے وہ میں نے رقیہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کو جا کے وہاں سے سن سکتے ہیں، اور باذن اللہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے فضل سے معاملہ آپ کا بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جادو کا جدائی کے جادو کس ریلیشن میں ہو سکتے ہیں؟ ہسبینڈ وائف کے علاوہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، ان سب کے درمیان جدائی کا جادو کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک گھر میں جاتا ہوں، فوراً طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس گھر میں عامر البیت یعنی ایسے جنات جو اس گھر کے اوپر مسلط ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ اس گھر میں جانے سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کریں۔ السلام علیکم مرزا عمیر ارشد، وعلیکم السلام جی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان کی اولاد کی رکاوٹ ہے جو کالے جادو، اچھا ان کی دونوں کا علاج جو ہے وہ ہسبینڈ وائف دونوں کا علاج ہوگا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رحم کا جو خاتون ہیں ان کے رحم کے علاج کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں سورۃ الشمس 7 مرتبہ اور روزانہ پڑھیں، اور اس کے بعد یعنی اجوائن، کالی مرچ اور سونف، اجوائن، کالی مرچ اور سونف، یہ تینوں برابر مقدار میں لے کے صفوف بنا کے رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں، یعنی صبح خالی پیٹ اور وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کریں۔ سورۃ الشمس کا دم کیا ہوا پانی استعمال کریں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا ہے، روتا بہت ہے، لوگ بول رہے ہیں کہ نام کوئی اور رکھ لو، بالکل بھی آپ نام چینج نہ کریں، اس کو بچے کو نظر لگتی ہے، نظر کا دم کریں اس کو، اور اپنے وضو والے پانی سے 1 ہفتہ اور اپنی وائف کے وضو والے پانی سے 1 ہفتہ اس بچے کو نہلائیں۔ امیر صاحب میرے کمر میں درد ہے 5 سال سے، ابراہیم خان، اچھا آپ اس کے لیے سی بی سی کا ٹیسٹ کروا کے اس کی رپورٹ پہلے چیک کریں، اگر بلڈ رپورٹ آپ کی نارمل ہے تو پھر حجامہ کروائیں، حجامے کے ساتھ آیات الظلم کا رقیہ سنیں۔ شیخ صاحب میں اپنی شادی دیکھنا کیسا، خواب میں اپنی شادی دیکھنا کیسا ہے؟ پہلے سے شادی شدہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد میں برکت ہوگی، اور ایک اور شادی ہوگی انشاءاللہ۔ کیا جنات دماغ پر جادو کے ذریعے سے اثر کرتے ہیں؟ عامر جارڈن، بالکل کرتے ہیں، السحر الجنون اسی کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو پاگل کر دیا جائے۔ کیا اولڈ میجک کے ختم ہو سکتا ہے؟ نائلہ فاطمہ کہتی ہیں کہ پرانا جادو ختم ہو سکتا ہے، جی بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرانا جادو ختم کرنے کے لیے آپ کو محنت درکار ہے تو اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ختم ہو سکتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، اور اس کے لیے متواتر آپ کو سورۃ البقرہ پڑھنا ہے، سورۃ البقرہ پڑھنے کے بعد آپ کو صدقہ دینا ہے، اور سورۃ یونس کی 10 آیات، آیت نمبر 81 سے 89 آپ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روٹین میں آپ کو پینا ہے، صحیح ہے جی؟ ہاں بلال قاسم، چونکہ سوالات زیادہ آ رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں ذرا تیز تیز بول کے آپ کو بتا دوں۔ سر پہ بوجھ رہتا ہے، اس کا کوئی حل؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ حجامہ کروائیں اور سورۃ القدر پانی پہ دم کر کے وہ روٹین میں روزانہ وہ پانی استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا آج کا سیشن تقریباً 20 منٹ کا ہو چکا ہے اور سحری کا وقت قریب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جادوگروں کے جادو سے، شیاطین کے شر سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم ابطل السحر المأکول والمشروب، یا اللہ کھلائے ہوئے جادو کو، اللہ جس کا بھی کھلایا ہوا جادو اللہ اس کو باطل کر، یا رب العالمین جو پلایا ہوا جادو ہے اللہ اس کو باطل کر، یا اللہ جو درختوں پر لٹکایا گیا جادو ہے قبرستانوں میں اللہ اس جادو کو باطل کر، کسی قبر میں دفن ہے اللہ اس جادو کو باطل کر، یا اللہ جو جادو پہنایا گیا ہے کپڑوں کی صورت میں اللہ اس جادو کو باطل کر، یا اللہ جو سر کے بالوں کے اوپر جادو کر کے دفن کیے گئے اللہ اس جادو کو باطل کر، یا رب العالمین جو پاگل پن کے لیے جادو کیا گیا اللہ اس جادو کو باطل کر۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔